بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے جو شروع کیا ہوا ہے وہ تھا حبت دنیا، دنیا کی محبت۔ ابھی دنیا کی محبت کا اصل جو ہمارا مضمون ہے اس طرف تو ہم ابھی نہیں آئے تو شاید آج بھی نہ آئے، لیکن آج کا جو وہ بھی اس دنیا کی محبت کے بارے میں ہی ہے، یعنی کہ دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرنے کے بارے میں۔ قرآن الحکیم فرقان المجید کے اندر ایک آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا، اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے۔ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، ٹھیک ہے نا۔ سورہ یوسف کی یہ آیت نمبر 101 ہے، تو اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ اس کے اندر بھی ایک بات، بلکہ 3 باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی بات، اس میں انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنے متعلق جو اللہ نے عطا کیا اس کا ذکر فرمایا، یعنی کہ دعا کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں سامنے اظہار کرنا بھی شکر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دعا سے پہلے اگر اللہ کی کسی دی ہوئی نعمت کا ہم اظہار کر لیں تو وہ بھی دعا کی مقبولیت کی طرف اور نیک لوگوں کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنے کے برابر ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا تو نے مجھے حکومت میں حصہ دیا، مطلب آپ جو کچھ اللہ نے دیا اس کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا تو نے مجھے کچھ سکھایا، اور پھر فرمایا آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، یعنی رب کے بعد رب کی جو صفت پیدا کرنے کی اس کا ذکر فرمایا۔ اب ذکر فرما کے آخر پہ فرمایا کہ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر۔ یہ ہمارے موضوع کی طرف آیت ہمیں لے کے جاتی ہے کہ مسلم کس کو کہتے ہیں، مسلم کس کو کہتے ہیں۔ یہاں مسلم سے مراد کیا ہے؟ مسلمان کیا کلمہ پڑھنے والا ہی مسلمان ہوتا ہے؟ جس طرح کہ، اور اس میں شک نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا یوں سمجھ لیں کہ آسان لفظوں میں کہ ایک بندہ نے کلمہ پڑھا تو وہ کلمہ پڑھ کے اس گھر میں داخل ہو گیا جس گھر سے دین کی تعلیم ملتی ہے۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ دین ٹھیک ہے اور میں اس دین میں داخل ہو گیا۔ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے گھر کے جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کرے گا، اس گھر کے اندر جو اس کے اصول ہیں رہنے والوں کے ان کا دھیان کرے گا۔ یعنی یہ ساری باتیں جو داخل جو ہے، جس نے کہا میں ان گھر والوں میں سے، یا میں مطلب اپنے آپ کو اس گھر میں پیش کر رہے ہیں، تو اس کا پیش کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں اندر آ کے اپنی منمانی کراں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے جو بھی قوانین ہیں نا جی، میں ان کے مطابق اپنے آپ کو کر لیتا ہوں، تو یہ اس کے اندر آنے کی بات ہے۔ مسلم کہتے ہیں کہ دین کے اندر داخل ہونا۔ داخل ہونے سے پہلے ہم نے اقرار کیا کہ تو میرے مالک، تو کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، کہیں پر بھی کوئی نہیں ہے، اور میں اپنی تمام خواہشات بھی اپنے اندر سے نکالتا ہوں، اپنی مرضی بھی نکالتا ہوں، سب کچھ نکالتا ہوں۔ میں بالکل حقہ سچا کوڑا کاغذ ہو کے میں تیرے بارگاہ میں آیا ہوں۔ اب اس کوڑے کاغذ پر جو تو لکھے گا نا وہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ اتنا کہنے کے بعد پھر بندہ کہتا ہے کہ اور محمد رسول اللہ، جو محمد ہے نا، جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ مجھے ملا ہے،
جن کی وجہ سے دین مجھ تک پہنچا ہے، جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں ان کو بھی تہ دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ وہ تیرے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تیرے رسول ہیں، اس بات کو وہ میں تسلیم کرتا ہوں۔ اور اس کو تسلیم کرنے کا کوئی مطلب یہ ہے کہ جب تسلیم کر لیا یہ رسول تیرا ہے اور میں تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا، اپنا برقع صاف گندا تھا اس کو پھاڑ کے صاف کوڑا کر کے تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب اس کے اوپر جو تحریر تیرے رسول نے لکھ دی تیرے متعلق وہ میرے دل کے اوپر لکھی جائے گی، اور میں اپنی پوری زندگی اس کے مطابق اس کو ڈال لوں گا۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ مومن یہ مت سمجھے کہ وہ آزاد ہے۔ یہاں پر تو عورتیں بڑا کچھ کہتی ہیں، نہیں ایسی آزاد ہیں، یہ مومن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ایمان والے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ یہ مت سمجھے کہ وہ آزاد ہے، وہ اس طرح سے ہے جس طرح اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے نا، تو اونٹ جہاں مالک لے کے جاتا ہے وہیں جاتا ہے، جہاں مالک بٹھا دیتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا ایمان والا وہ ہے جس کی نکیل میں اللہ کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے، جہاں پر اللہ کہے گا بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھنا ہے، جہاں کہے گا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائیں، جس کی تعظیم کا حکم دے گا اس کی تعظیم کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مسلمان آزاد نہیں، مسلمان احکام خداوندی کے اندر آزاد ہے، ٹھیک ہے نا، جو حکم خدا ہے اس کے اوپر عمل کر کے پھر وہ اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے، تو کہہ لے اگر وہ اس سے نکلتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں گا کہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ اور حب دنیا کی محبت بندے کو سب سے پہلے جو اس کا وار ہے وہ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ تو میرے نال پیار کرنا ہے تو کدھر جان دیا ہے، رب ول کی لین جانے، پیار تو میرے نال کرنا ہے نا، وہ کنیاں نعمتاں نے میریاں، اے عالی شان مکان نے، اچھیاں گڈیاں نے، انہاں دا بینک بیلنس اپنا روپیہ رکھ، اپنے دن رات پیسہ کما، عیش دی زندگی گزار، جس طرح کے عیسائی گزارتے ہیں، جس طرح کے ہندو گزارتے ہیں، جس طرح کے بنیے گزارتے ہیں، جس طرح کے یہودی گزارتے ہیں، اسی طرح تو این سکون دے نال روپیے کما، بس روپیہ کما، کوئی کدھروں روپیہ آتا ہے حلال حرام دی تینوں تمیز کرن دی کوئی لوڑ نہیں، بس روپیہ آنا چاہیے، تیرے کول مکان ہونا چاہیے، تیرے کول مکان نہیں ود تو ود تیرے کول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اپنی پہننے واسطے پوشاک ود تو ود تینوں ملنی چاہیے، باقی گلاں بعد دیاں نے۔ یہ محبت دنیا کی محبت دیتی ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے تیرے کول جیڑا بھی کپڑا ہے پاک ہونا ضروری ہے، پلیت نہ ہوئے، وہ تے گندگی نہ ہوئے، وہ تے میل کچیل ہو یا چلے گی لیکن گندی میل نہ ہوئے، پلیتی نہ ہوئے، اپنے آپ نو پاک تے صاف رکھ، کپڑا تیرے کول سستا بھی ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہے، تیرے تن تے کپڑا نہیں ہے گا، اللہ تن ہے تاں بھی تو میرا ہے، تو میرے احکام دے تے رہ، میں تیرا ہاں، ٹھیک ہے نا، تو میرے نال مطلب رہ تو پاک صاف ستھرا رہ، رزق تھوڑا بشک کھا لے لیکن ستھرا کھا، ٹھیک ہے نا، بھکھا رہ فاقے کر لیکن جو کھاویں حلال دا لقمہ کھا، آپ بھی تو اپنے بچیاں نوں ہی کھوا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تے اے کہن دیا، دین تے اے کہن دیا، یعنی کہ دین سانوں کتھوں روکدا ہے، سانوں دین روکدا ہے، تو دنیا جو کہندی ہے نا ادھر نہ جا، شیطان دنیا دے نال مل کے تانوں دنیا دی طرف راغب کر رہا ہوندا، تے رحمان تانوں کہہ رہا نا نا نا، اے شیطان تیرا کھلا دشمنی، اس تو بچ کے رہو، تو اے راہ چوں بچ کے رہو، یہ راہ تیرا نہیں، یہ رستہ تیرا نہیں ہے، تو نے اس راستے کی طرف نہیں جانا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور آج مجھے لگتا ہے بس یہ اس آیت پر ہی ہمیں رہیں گے، وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر، مجھے
مسلم ہونے، یعنی کہ میں اگر فوت ہوں، میں دنیا سے جاؤں تو میرے مالک میرے دل کے اندر دنیا نہ ہو، میرے دل کے اندر تو ہو. میں دنیا کے احکامات کی بجاوری میں نہ دنیا سے جاؤں، میں تیری بجاوری میں، تیرے حکم کے اندر رہتے ہوئے میں اس دنیا سے جاؤں. یہاں بھی جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہی مل رہا ہے کہ ہم نے محبت دنیا سے نہیں کرنی. وہی مثال جو میں نے پچھلی دفعہ دی تھی کہ پانی کے اندر رہنا ہے. کشتی پانی کے اندر رہتی ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں ہوتا، اور اگر پانی کشتی کے اندر ہے تو کشتی ڈوب جائے گی. ہمارے دل کے اندر جب دنیا آئے گی تو ہمارا دل دنیا میں ڈوب جائے گا، رحمانیت نہیں ملے گی اس کو. ٹھیک ہے نا، اس کو رحمانیت نہیں ملے گی، رب کو وہ نہیں پا سکتا. رب کو پانے کے لیے دنیا میں رہنا پڑے گا، لیکن دنیا کو دل میں نہیں سمانا پڑے گا. دل میں رب ہی آئے گا، یا رب کی تجلی آئے گی، یا رب کا نور آئے گا. اس کے لیے آپ کو دنیا کو دل سے نکالنا پڑے گا. دولت حلال کمانا اچھی بات ہے، میں آپ کو دین منع نہیں کرتا، لیکن اس کے ذرائع وہ کہتا ہے جو تجھے دیے جا رہے ہیں نا وہی استعمال کرنے ہیں. ناجائز غلط ذرائع استعمال کر کے جو دولت انہیں لینی ہے، رب کہتا ہے وہ دولت کی میرے اندر کوئی وقت نہیں ہے، وہ ہونی چاہیے. ذرائع حلال کے ہونے چاہیے، رزق حلال کا ہونا چاہیے تو کمال. لیکن جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر آ جائے وہاں پر تیری دولت آڑے نہیں آنی چاہیے، تیری وہ دولت کمانے کی کوشش آڑے نہیں آنی چاہیے. یہ سب سے جو اولیت ہمارے دل کے اندر رحمانیت ہی رہنی چاہیے، ہمیں مسلم ہی رہنا چاہیے. اور پھر اگلی بات انہوں نے پھر فرمائی کہ اور مجھے تو کیا کرنا، وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. ٹھیک ہے نا، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. یہ بات بھی بہت اہم ہے، یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. یعنی کہ اگر آپ لوگوں کو دین کی سمجھ چاہیے تو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ دینی ہوں. ٹھیک ہے نا، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ دینی ہوں، ایمانی ہوں. اور میں اب اپنی بات ختم کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ آج ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی ایم پی سے میرے اچھے تعلقات ہو جائیں، میرے حکومت کے اندر جو معاملات ہیں ان سے بڑے اچھے تعلقات ہو جائیں. ان تعلقات کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے، ہم یہ نہیں دیکھتے ان تعلقات کو بڑھانے کے لیے ہمیں دین کیا کہتا ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کیا کہتی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں بس ہمارا تعلق بڑے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اور یہ بڑے لوگ جن کو ہم بڑے کہتے ہیں، یہ بڑے لوگ کون بڑے لوگ ہیں؟ یہ بڑے لوگ وہ ہیں جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، جن کے پاس دولت کے انبار ہے، جو امیر ہیں. جتنا امیر زیادہ ہوتا جائے گا اتنے ہم اس کے پیچھے زیادہ بھاگتے جائیں گے. جتنی زیادہ دولت کی ریل پیل ہوگی اتنا ہم کہیں گے یہ بہت ہی بڑا آدمی ہے جی، بہت اعلیٰ آدمی ہے جی، بہت اچھا آدمی ہے. لیکن دین یہ نہیں کہتا. دین اچھا کس کو کہتا ہے؟ جس کے اعمال اچھے ہیں. دین اچھا کس کو کہتا ہے؟ جس کا تزکیہ اچھا ہے. کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. کسی بہترین کپڑا پہننے والے پر اور جس کے پاس بہترین کپڑا نہیں ہے اس کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ہاں فوقیت حاصل ہے تو یہ بات اللہ نے بتا بھی دی اور رکھے بھی پردے. دیکھو کیا اس کے اوپر بھی اگر بولا جائے تو ہماری بڑی آنکھیں کھل جائیں، لیکن اب وقت ہمارے پاس نہیں ہے. اب کس کے اوپر رکھی مالک نے کہ تیرا جتنا اچھا تزکیہ ہوگا نا، تیرا جتنا اچھا دل کے اندر رحمانیت جتنی زیادہ تو نے داخل کی ہوئی ہوگی نا،
اور تیرا وہ راستہ جس پہ تو چل رہا ہے وہ جتنا زیادہ صاف تو شفاف ہوگا نا، اور تو نے جو اپنے دل کا اور اپنا جو محاسبہ کیا ہوا ہے، جتنا تو نے اچھے طریقے سے محاسبہ کیا ہوگا نا، اور یہ جس کا یہ تزکیہ اچھا ہوگا وہ دوسرے سے اعلیٰ ہوگا، اور تزکیہ کو بھی چھپا دیا، تاکہ انہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب ایک مولوی صاحب یہ نہ کہنا وہ میں تو مولوی ہوں لوگوں نے وصیت کرنا ہو پہ، یا ایک عالم یہ میں تو بہت علم پڑھ گیا، میری علمی دسترس بہت تیز ہو گئی، میں تو بہت بڑا مناظر بن گیا، میں تو بڑا مفتی بن گیا، اور میں تو یہ سامنے جو بیٹھا ہے اس کو تو نماز بھی ٹھیک سے نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، میں تو بڑا اعلیٰ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کو مروانے کے لیے یہی بات کافی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے اللہ نے یہ بھی چھپا دیا، فرمایا کیا پتہ تیرے سامنے جو ان پڑھ بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے مفہوم کی طرف جا رہا ہوں، کیا پتہ تیرے سامنے جو ان پڑھ بیٹھا ہوا ہے اس کو اللہ کسی وقت میں جا کے وہ ایسی توبہ کر جائے، ایسا تزکیہ کر جائے اپنا کہ وہ جہاں پر تو کھڑا ہے وہ اس سے کروڑ درجات آگے نکل جائے، اور وہ اللہ کے ہاں بڑا مقرب مقبول ہو جائے، اور اعلیٰ تو وہ ہے نا جو اللہ کے ہاں مقرب ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اصل میں تو وہ اعلیٰ ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس مفتی کے بھی دل یہ بات بٹھانے کے لیے اس کو فرمایا کہ نہ یہ بات پردے میں رکھی ہے کہ یہ بندہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندے کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہاں پر ہوگا، یہ پردے کی بات ہے، تو اس کا بھی احترام کر، اور تو اپنے آپ کو درجے کے حساب سے اس سے نیچے گن، ٹھیک ہے نا، جب تو درجے کے حساب سے اپنے آپ کو اس سے نیچے لے کے آئے گا تو پھر رب کہتا ہے پھر میں تجھے اٹھا کے اعلیٰ اس مقام پر رکھوں گا جہاں پر تیرا گمان ہی نہیں ہوگا، جس مقام پر تو سوچ ہی نہیں سکتا، جہاں پر تیری سوچ جاتی ہی نہیں ہے پھر تو وہاں ہو، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں مفتی صاحب ہوں، یا میں بڑا اعلیٰ ہوں، یا میں ایم این اے ہوں، یا میں ایم پی ہوں، مطلب کوئی بھی جو اس کے پاس اعلیت کا ایک درجہ دنیا کے مظاہرن اس کے پاس ہے، اگر وہ رکھ کر اس پہ بیٹھ کے دوسروں کو دیکھ رہا ہے تو پھر یہ دنیا ہے، پھر یہ اللہ کا پجاری نہیں ہے، پھر یہ دنیا کا پجاری ہے، کیونکہ دنیا کا جو پجاری ہے نا جی وہ دیکھتا ہے اپنے عہدے کو، جو اللہ کا پجاری ہے نا جی وہ وزیر اعظم بن کے بھی قوم کا خادم ہے، سیدنا عمر فاروق کی خلافت چیک کر لیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چیک کر لیں، سیدنا ابوبکر صدیق کی، اور مولا علی المرتضیٰ کی خلافت چیک کر لیں، جو باطنی لحاظ سے تو اول بھی اور آخر بھی ہیں، ہم مانتے ہیں ان کو، ان کی خلافت کو چیک کر لیں، ٹھیک ہے نا، وہ خلیفے ہیں اعلیت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اپنے آپ کو دوسرے سے اعلیٰ نہیں گنا، ٹھیک ہے نا، آپ بے شمار ان کی اقوال موجود ہیں جس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو بہت، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنی اعلیٰ چل رہے تھے۔ میں ایک جنگ کا واقعہ آپ کو سنا کے تو اسی بات پہ ہم ختم کرتے ہیں اپنی بات کو، کہ دین کو دل سے اس طرح سے نکالنا ہے جس طرح سے یہ واقعے سے آپ کو ثابت ہوگا۔ یہ واقعہ ہر دفعہ میں کہتا ہوں، ہر دفعہ میں یہی کہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں نے بڑی دفعہ یہ کہا ہوا ہے، اور مجھے خود یہ واقعہ بڑا ہی پسند ہے، اور اس کے اندر بڑے رموز نکلتے ہیں کہ ایک میدان جنگ میں ایک کافر کی گردن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت قریب ہیں کہ آپ اپنی تلوار سے اس کا سر اڑا دیں، اس نے غصے سے یا حسد سے، یا کہ انہیں جس طرح ہم پنجابی میں کہنا اوچھیاں حرکتاں، جو بندے کا بس نہ چلے پھر وہ اوچھیاں حرکتاں کرتا، یعنی چبلانا حرکتاں کرتا ہے وہ، تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیے، ادھر اس نے تھوکا، ادھر آپ نے چھوڑا۔ بعد میں کسی نے پوچھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی نے پوچھا کہ آپ تو مجھے قتل کرنے والے تھے، مجھے تو اور جلدی قتل کر دیتے، ٹھیک ہے نا، اور ایک روایت میں کہ کسی اور نے پوچھا بعد میں جب یہ معاملہ حل گیا کہ علی اس نے تھوکا تو آپ کو تو چاہیے تھا اڑا دیتے، انہوں پڑ کے دی تو اس نے آپ پر تھوکا، فرماتے ہیں نہیں، میں ابھی اپنے لیے لڑ رہا تھا، میں کوئی
اپنے لیے لڑ رہا تھا. آج ہماری لڑائیاں دیکھیں ذرا، ہماری ساری لڑائیاں ہیں ہی اپنے لیے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے لیے تو ہم نے کبھی لڑا ہی نہیں، اللہ کے لیے تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ واسطے صرف یہی سوچنا ہے دے لاکھ روپیہ کولے منگنا لا کے 10 روپئے دے دیں. روز یہ بھی نہیں کیا کہ چل 50 روپئے دے دیں. بزرگ آدمی منگتا ہے پیا، کی پتا سچا ہی ہوگا، چل 50 ہی دے چل، 100 ہی دے چل، اتنے بھی 10 روپئے کٹ دیں 10 یہ دے. ٹھیک ہے نا. اپنی ضرورت کے لیے یا اپنی کسی خاص انجوائمنٹ کے لیے بے شک وہ لاکھ میں اور لاکھ ملا کے 2 لاکھ لگا دیں. یعنی ہمارے ایمان کی یہ عادت ہے. علی المرتضیٰ اس کو قتل کر رہے ہیں، میدان جنگ کا موقع ہے، اور اس نے تھوک دیا، چھوڑ دیا. پوچھا بعد میں کسی نے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے واسطے تھوڑا لڑن دیا، میں تو لڑتا پھر رب واسطے. میری جنگ تیسی اللہ دی بارگاہ دے اندر بالکل خالص ہو کے، اللہ دا ہو کے، دنیا دا ہو کے نہیں، بالکل خالص رب دا ہو کے رب واسطے لڑتا سی پیا. میری اپنی دے وچ تمنا ہی کونی سی. جس نے میرے منہ تے تھکیا تو پھر تو میرا اپنا بھی غصہ بچ آ گیا نا، اپنی ذات واسطے. تو میں تو پھر رب کے سامنے تو میرا عمل نہ خالص ہو گیا. ٹھیک ہے نا. سوچو یار اس بات کو، اتنی سی بات کو، کہ علی المرتضیٰ کو ماننا، اور وہ مانے گا جو اس بات کو سمجھے گا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالے گا. خالی نعرے بازیوں سے ماننا 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 نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. یہ والا اپنا اندر جو ہے نا ایسا اندر کرنا پڑے گا. اور وہ کرنے کے لیے یہ ایسے ہی کرنا پڑے گا. اللہ کی بارگاہ میں آپ جو بھی عمل پیش کرو، چاہے وہ 10 روپے والا ہو، چاہے وہ لاکھ روپے والا ہو، چاہے کسی کی خدمت ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ اٹھی ہوئی دعا ہو، وہ بالکل خالص ہو اس کے لیے. اس میں کوئی نخالصیت نہ ہو. اس میں کوئی اگر کہیں تو 2 منٹ کے لیے آپ کو ایک واقعہ سناؤ. نظام الدین اولیاء. ٹھیک ہے نا. خالصیت کی بات کروں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں سے بھی ایک ہمیں چیز ملے گی. ٹھیک ہے نا. حب دنیا تو پتہ نہیں اب کتنے ٹائم چلے گا، چلتا رہے گا. اب نظام الدین اولیاء کا مرید تھا اورنگزیب غالب. بادشاہ کے نام کی مجھے غلطی ہو سکتا لگ جائے. چلیں، ایک بادشاہ تھا، ہم نام بھی نہیں لیتے. بادشاہ مرید ہے. ٹھیک ہے جی. اورنگزیب کا وصال ہوتا ہے، دنیا سے پردہ نا. حضرت نظام الدین اولیاء وصال کر جاتے ہیں. وہ سال بعد اپنے مرشد کی قبر پر جاتے ہیں، اور وہاں ایک بندہ نبینہ دعا مانگ رہا ہے اپنی آنکھوں کے لیے. تو اندر ایک کمرہ بنا، اس نے اسپیشل بنایا تھا جہاں خود جا کے بیٹھتا تھا. جب کمرے میں جانے لگا تو اس بزرگ سے پوچھتا ہے کہ کب سے مانگ رہے دعا؟ اس نے کہا مجھے 6 ماہ ہو گئے یا 7 ماہ ہو گئے، اتنا عرصہ مجھے ہو گیا، میں اپنی آنکھوں کے لیے جہاں آیا ہوں ابھی تک نظر نہیں ملی. اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میری بات سن دھیان سے، میں جو کہتا ہوں یہ سب کو پتہ ہے، میں وہ کر دیتا ہوں. میں اندر جا رہا ہوں، میں نے واپس آنا ہے تھوڑی دیر بعد. جب میں واپس آؤں اگر تیری نظر نہ آئی تو میں نے تیری گردن اڑا دی. یہ تو میرے مرشد کی توہین ہے نا، کہ تو 6 ماہ سے بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک تیری دعا قبول نہیں ہوئی ہے. یہاں حضرت مریم ولیہ ہیں، ولی کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگیں آپ جو کہ پیغمبر ہے، اور وہ کہ مجھے وارث چاہیے، اور اللہ ان کو وارث دے دے. ٹھیک ہے. اور تو بیٹھا ہے ایک ولی کے پاس، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں 6 ماہ سے بیٹھا ہوں یا 7 ماہ سے بیٹھا ہوں یا کتنے بھی عرصے سے بیٹھا ہوں، اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی. اور میں جانتا ہوں یہ کس پائے کا بزرگ تھا. اب میں نے اندر جا کے واپس آنا، اگر تیری نظر نہ آئی تو میں نے تیری گردن اڑا دینی. اب وہ بندہ جو ہے نا سمجھتا تھا کہ ہم بادشاہ نے چھڑنا کوئی نہیں منو. اب وہ گڑ گڑا رہا ہے اللہ کے بارگاہ میں، رو رہا ہے، کہتا ہے مولا تیری مہربانی، آیا بھی تیرے ولی دے کول، مینوں لٹا دے، نہیں تو میں اگر اتوں بچنا تو نظر کوئی نہیں، تو جے نہیں بچتا تو میں انجی مرنا. تو مارنا ہی تو منو انج نہ مار میرے مولا، تیری مہربانی منو نظر دے. وہ اتنی درد کے ساتھ اور اتنا وثوق کے ساتھ اور اتنی یکسوئی کے ساتھ وہ رب سے مانگتا ہے، اور ساتھ میں وسیلہ اس بزرگ کا رکھتا ہے، کہتا اتنی آیا ہوں تو منو نہیں پتہ ہے.
وہ اپنی جس طرح کی بھی اس کے پاس علمی تھی نا، اس مطابق وہ بار بار کبھی وہ نظام الدین اولیاء کو کہتا رب منو کہو جی منو دین، کبھی وہ رب سے کہتے منو نہیں پتا میرے اللہ منو دے. اور ہوا کیا کہ کچھ لمحے گزرے ہوں گے کہ اس کو نظر آنا شروع ہو گیا. باہر نکلا، بادشاہ سلامت باہر آئے تو آگے اس کو کہتا کہاں گیا ہو؟ تو وہ کہتا ہی میں ٹھیک ہو گئی، مجھے نظر، میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو وہاں پھر نظام الدین نے ایک بات کہی، تو اس نے کہا تھا قصور کسی نیک ولی کا نہیں ہوتا، قصور اپنے اندر ہی ہوتا. اپنے اندر کو ٹھیک کر لو. رب تو کہہ رہا ہے کہ میں تو اشارہ کے بھی قریب ہوں، لیکن آپ کتنا اس کے قریب ہو؟ ٹھیک ہے نا، آپ دنیا سے تو نکلو نا، ٹھیک ہے نا. آپ مسلم، کم از کم مسلم کا بھی، یہ سب سے پہلا درجہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگی تھی، جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ فرمایا کہ مولا تیری بڑی مہربانی، تیری بڑی مہربانی، تو سلطنت منو دیتی، بادشاہ منو دیتی، منو تو بڑیاں طاقتیں دیتی ہیں، اے میرے مالک تیری بڑی مہربانی، منو جدوں تو دنیا تو اپنے تک بلاویں نا، تو اس وقت میں مسلم ہوں، یعنی تیرا تابع دار ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ سب دیکھ لو، کیا ہم نے کبھی ایسا کرنے کی، کبھی ہم نے سوچا ایسا کہ یار جدوں جانا ہے اسی وہ تابع دار رہیے؟ تو تابع دار جدوں جان لگے ہیں ادوں یہ مطلب یہ نہیں کہ مرن لگے کلمہ لبنا کا مطلب یہ ہے کہ ہون تو لے کے مرن تک جن بھی لمحات گزرن وہ تابع داری گزرن. ہاتھ اٹھا کے دعا منگو میں ویکھنا کیویں نہیں قبول ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو اپنے اندر سے نا یہ دنیا کو نکال کے رحمان کے احکامات کو رکھنا پڑے گا، رحمان کو بسانا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.